ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسجدیں بڑی بڑی عالی شان ہوں گی لیکن ویران ہوں گی، قرآن پاک کے نسخے بڑے بڑے عمدہ گھروں کے اندر ہوں گے لیکن پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے، ڈھول ڈھمک کے آلات عام ہو جائیں گے۔ محترم دوستوں بزرگوں، قرآن کی سریلی آواز پسند نہیں آئے گی، گانے کی آواز پہ لوگ کان دھر کے دوڑنے لگ جائیں گے، اور لوگوں شراب شربت سمجھ کے پی جائے گی، زکوٰۃ تامان سمجھ کے دی جائے گی، بیوی کے سامنے ماں کو جھکایا جائے گا، یار کے سامنے ابا کو ذلیل کیا جائے گا، اور لوگوں پھر انتظار نہ کرنا، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا، کوئی پتہ نہیں کس وقت قیامت کا ڈنکا بج جائے۔ آپ کو مجھے انداز ہے جس منہ سے بیڑی کھا رہے، پان کے سوٹے پان کھا رہے، پان کی پکے پھینک رہے، سگریٹ کے سوٹے لگا رہے، پتہ نہیں حرام جا رہا کہ حلال جا رہا۔ میرے عزیزوں، یہاں تو چوکیداروں کو کھڑا ہی نہیں کیا، دروازے کے اندر کتا نہ آ جائے، بلہ نہ آ جائے، کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے، چوکیدار کھڑے ہیں، گن مین کھڑے ہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، چاروں طرف خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، الیکٹرک بانے لگی ہوئی ہیں، محترم دوستوں بزرگوں سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مال بچانے کے لیے اتنا انتظام ہے، ایمان بچانے کے لیے انتظام ہی کوئی نہیں۔ مشتبہ مال کا، جوئے کے مال کا، شرک کے مال کا، حرام مال کا ایک لقمہ اندر چلا جائے، اندر کے سارے حلیے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ روڈ چلتے ہو، رستے میں کیچڑ آ جائے گا، دھپ آ جائے گا، رستے کے اندر گندا پانی آ جائے گا، اگر گاڑی کے ٹائر سے چھینٹے اڑے، کپڑوں پہ لگ گئے، ایک قطرہ کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایک کپڑا پورے لباس کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک لقمہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ آج ہماری نمازوں میں لذت کیوں نہیں آ رہی؟ آج سجدے کے اندر مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ بھاگنے کو آپ کا میرا دل کیوں کر رہا ہے؟ سبحان رب العالی میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ سبحان رب العظیم کہتے ہوئے آنکھوں میں رونی کیوں نہیں آ رہی؟ تیری میری آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آ رہا؟ نماز دیکھتے ہوئے تجھے وقت کا، بجلی کا، گرمی کا، مچھر کے کاٹنے کا تجھے خیال کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے میرے عزیزو کہ ہماری کرنٹ دینے والی مشین بالکل بیکار ہو چکی۔ ہم نے اس مشین کو کس طرح بیکار کیا؟ جس طرح اسے حرام کا تعارف کرایا، یہ مشین بیکار ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں نماز کے سجدوں سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور حلال کے لقمے سے ایمان کے سجدوں میں لذت آئے گی۔ زہر میرے محترم دوستوں بزرگوں دو ہے، ایک زہر انسان کی جان لے لے گا، دوسرا زہر انسان کا ایمان لے لے گا۔ کوئی بچھو، کوئی ٹھونگا، کوئی سانپ ڈسے گا، کوئی زہریلی چیز کھاؤ گے انسان کی جان چلی جائے گی۔ جیسے حلال اور حرام لقمہ اگر میرے عزیز و حلق سے اندر اترا تو فوراً ایمان چلا جائے گا، اور بڑوں کا قانون ہے، سنت ہے، اور لوگوں جان بچانے کے لیے ایمان کا سودا نہیں کیا بلکہ ایمان بچانے کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیا۔ اگر میرے عزیز و جان ضروری ہوتی، کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر کربلا کا شاہ سوار اللہ کا قرآن نہ سناتا۔ کربلا والوں نے شہادت کے جام نوش کر کے، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے، نیزے کی اینی پہ چڑھ کے ساری کائنات کو بتا دیا، تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سیدو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ تیرے میرے گھر میں قرآن پاک کھولنے والا نہیں، بد نصیبی یہ نہیں کہ تیرے گھر میرے گھر میں قرآن پاک کوئی نہیں پڑھا۔ پورے پاڑے میں، پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں چن کے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، پوری قبیلے کے، پوری قوم کے 400 افراد میرا عزیزو اس کی سینے میں قرآن نہ سنبھال سکے۔ 2 سال کے بعد ایسی حالت کے اندر پھر رہا ہے، اللہ اکبر، جیب میں پیسہ، موبائل نظر آ رہا ہے، سر میں تیل، آنکھوں میں سرما، کپڑے میں خوشبو نظر آ رہی ہے، لیکن میرے سینے میں جھانک کے دیکھا خدا کا قرآن ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، ناراض نہ ہونا، حافظ قرآن کی آپ شکل دیکھتے ہو، دیکھ کے رونا نہیں آتا؟
اسے تو پگڑی کی پہچان ہونی چاہیے تھی، اسے تو ٹوپی کی پہچان ہونی چاہیے تھی، اسے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں اداؤں کی، آپ کی سنت کی پہچان ہونی چاہیے تھی۔ آج جو ہمارے حافظ قرآن کا سٹائل ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اگر الماری قرآن کریم کے لیے کپڑا اچھا رکھا، کپڑے کا اچھا انتخاب ہے، الماری کا انتخاب ہے، اونچی جگہ کا انتخاب ہے، اچھی جگہ کا انتخاب ہے، تو رب اکبر کی قسم ہے سینے کو اچھا کیوں نہیں کرتے ہیں، کردار کو اچھا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور میرے عزیزو جزدان پھٹو برداشت نہیں ہوتا، اور سینہ گناہوں سے پٹ گیا، چہرے پر آثار آ گئے، کیسے برداشت ہو رہا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا بانی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہندوستان کے اندر 265 مدارس بنائے، 11 سال کے بعد پہلا حافظ قرآن نکلا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے اپنی قوم قبیلے میں برادری میں اعلان کر دیا، فرمایا اس حافظ قرآن کی میں آمین کروں گا۔ مٹھائیاں منگوائی گئی، بنوائی گئی، بڑی بڑی دیگیں کھانے کی چڑھائی گئی۔ جب حافظ قرآن کو آمین کے لیے آخری سبق کے لیے بلایا گیا، حاجی الیاس نے یوں کر کے چہرہ دیکھا، داڑھی مورتی، مجھے بڑی تھی، پیچھا ٹخنوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ حاجی الیاس رحمت اللہ تعالیٰ داڑھے مار کے رونے لگ گئے، پر میں لوگوں قرآن کہاں نظر آ رہا ہے؟ فرمایا اگر یہ حافظ قرآن ہے تو بھائی ایسے مدارس میں نہیں چلاتا۔ 265 مدارس چھوڑ کے میرے عزیزو مدینہ شریف چلے گئے، خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا الیاس واپس چلا جا، یہاں سے وہاں تیری زیادہ ضرورت ہے۔ نہ دن کا اجالا دیکھا، نہ رات کا اندھیرا دیکھا۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، ہوسڑی والو اور ٹنو شوروم والو، ایمانداری سے بتاؤ دین یہاں کیسے پہنچا کہ تم دیکھتے نہیں بستر اٹھائے ہوئے، برتن اٹھائے ہوئے کچھ لوگ یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کو اور اللہ کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ مان لو۔ ایک واحد مرد قلندر تھا حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ، سارا دن میں وہ برادری کی مار کھاتا، ان کی گالیاں سنتا، کڑوی کچھلی باتیں سنتا، اور شام کو جب گھر آتا رب اکبر کی قسم ہے الیاس کو ایک وقت کی روٹی نہ ملتی تھی۔ ایک دن گھر تشریف لائے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آٹے کے ڈبے میں گھسے ہوئے ہیں اور انگلیوں کے نخنوں سے کھرچ کھرچ کے کونے میں سے آٹا نکال رہے۔ حاجی الیاس نے یوں کر کے کندھے پہ ہاتھ مارا کہ بیٹے یوسف کیا کر رہا ہے؟ کبو 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابا جی چگیری میں روٹی کوئی نہیں، بھانڈے میں برتن میں سالن کوئی نہیں، آٹے کے ڈبے میں گھس کے کھرچ کھرچ کے نخنوں سے اتنا آٹا نکال لیا، ایک پیڑا بن جائے گا۔ کہ بیٹے کیا اس سے تیری بھوک ختم ہو جائے گی؟ کبا بھوک تو ختم نہیں ہوگی لیکن منہ کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اولاد تھی، اولاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مولانا الیاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روتے ہوئے اندر چلے گئے اور جا کے مصلی بچھایا، سجدے میں جا کے اتنا روئے، روتے روتے باہر آئے اور آ کے مولانا یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ اے یوسف میں نے آج اللہ کو اپنے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں منوا لیا۔ مولانا یوسف کہنے لگے ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا الیاس اللہ کی عزت کی قسم سے وعدہ ہو گیا، آج کے بعد الیاس کے دروازے پہ موت تو آئے گی، کبھی زندگی میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اس طرح دین پہنچا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے گئے۔ محترم دوستوں بزرگوں پتہ ہے کس حالت کے لیے گئے، کس حالت میں گئے؟ آپ کے پاس بستر ہی کوئی نہیں تھا۔ مدرسے والوں نے کہا میاں اپنے بستر کا انتظام کر لے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی گلیوں میں نکل گئے، ایک پھٹا ہوا کمبل لے کے آئے جس میں بڑے بڑے سوراخ تھے، کسی نے میلا اور خراب سمجھ کے باہر پھینک دیا۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا لوگوں تمہیں کیا اپنی آپ بیتی بتاؤ، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کے قرآن کے لیے میں نے 15 سال اس کمبل میں گزار دیے۔ گرمی میں نیچے بچھا لیا کرتا تھا، سردی میں اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتا تھا۔ کہاں سے لاؤ؟ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، گھر کے 11 افراد ہیں، مدینہ طیبہ میں مقیم ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، گھر والی کہنے لگی اٹے دال کا انتظام کر لے، دال ساگ روٹی کا انتظام کر لے۔ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے تیرے بچوں نے تیرے سمیت سحری کر کے روزہ رکھنا ہے۔
فرمایا دیار حرم میں حضور کا شہر ہے، مجھے روٹی کے لیے کسی کے ہاتھ پھیلاتے شرم آتی ہے۔ کہ آج گزارا کر، کل اللہ انتظام کر دیں گے، کچھ تو ہوگا تیرے پاس۔ گھر والی کہنے لگی ایک چھٹانک مسور کی دال پڑی ہے، کہ اس طرح کر سالن بنائے گی تو کس کس کو پوری آئے گی، ایسا کر اس میں پانی ڈال دے ڈھیر سارا، اس کو سوپ سا بنا لے، کہنا بس آج اس سے روزہ رکھو، کل ابا اللہ کہہ رہے کہ اچھا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھٹانک مسور کی دال کا سوپ بنایا، سب نے ایک ایک پیالہ پی لیا۔ ادھر عصر کی نماز ہو گئی، افطاری کا وقت آیا، گھر والی بوا دیکھ رہی ہے، گھر والی دروازہ دیکھ رہی ہے، حسین احمد مدنی نہ آیا۔ افطاری کے وقت خالی ہاتھ آئے، گھر والی کہنے لگی 11 افراد ہے۔ فرمایا سارا دن اللہ سے مانگتا رہا، تیرے سے زیادہ اسے میرا زیادہ خیال ہے، وہ تیرے میرے لیے ضرور التزام کرے گا، لیکن نبی کے مدینے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ ادھر افطاری کا وقت ہوا، فرمایا لوگوں پانی میرے بچوں پانی کا گھونٹ پی کے روزہ افطار کر لو، اللہ سے امید ہے انتظام اچھا کرے گا۔ مغرب کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف چلے گئے، واپس آئے، پتہ تھیلے میں کپڑے میں کیا لے کے آئے؟ جو عربیوں نے، وہاں کے لوگوں نے جو سبزی ترکاری بنا رکھی تھی اس کے چھلکے اٹھا کے لے آئے۔ فرمایا میری گھر والی نے دھو لے، انہیں بھی انہیں سوپ کی طرح مسور کی دال کی طرح ابال لے، اور اس کا بھی سوپ بنا کے شام کو پیئیں گے، کل کا اللہ وارث ہے، رب اکبر کی قسم ہے۔ فرمایا سارا رمضان کا مہینہ ایسے گزر گیا، کسی نے پوچھا طاقت کہاں ہے؟ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات اللہ کا قرآن پڑھنے والے، کمزوری نہیں ہوتی، نکاہت نہیں آتی۔ فرمایا لوگوں تم کمزوری نکاہت کی بات کرتے ہو، جس دل سے یہ غذا میں نے کھانا شروع کی، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہر ہفتے مجھے آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے مرغے کھانے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگوں بہت عالی شان کوٹھی ہو، کوٹھی کے اندر بڑا سارا میز کھانے کا ہو، کھانے کے اوپر طرح طرح کے کھانے ہو، اور کھانے والے بھی میرے عزیزوں بڑے عظیم لوگ ہو، لیکن اس شوربے میں، اس روٹی میں، اس دہی میں، اس سالن میں، اس چٹنی میں حرام کی بو آئے، حرام کا پیسہ ہو۔ سمجھ لو لاہوری کہتا ہے اس کوٹھی پر بھی خدا کی لعنت، دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت ہے، اور دسترخوان پر بیٹھنے والوں پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ گھاس پھوس کی جھوپڑی ہو، دسترخوان بھی کوئی نہ ہو، سوکھی روٹی ہاتھ کے اندر ہو، فرمایا لوگوں حلال کا پیسہ ہو، اس جھوپڑی پر بھی خدا کی رحمت، دسترخوان پہ بھی خدا کی رحمت ہے، اور دسترخوان پر سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبانے والوں پر بھی خدا کی رحمت برستی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں پاک رزق عطا فرمایا، اگر پاک روزی دی تو کھاؤ، خدا کا شکر ادا کرو۔ نہ خریدار اپنے پہ ترس کھاتا ہے، نہ بیچنے والا سودا دینے والا ترس کھاتا ہے۔ ایسا ایسا مال سجا رکھا ہے ریڑیوں کے اوپر، گاڈوں کے اوپر، ٹھیلوں کے اوپر، محلے میں آئیں گے ایسا ایسا مال سجا رکھا ہے، بندہ کہتا ہے سارا میں اپنے گھر میں سبزی لے جاؤں، ساری میں اپنے گھر میں ترکاری لے جاؤں، لیکن جب گھر لے کے آتا ہے اللہ کی قسم ٹھیلا دیکھ کے رونا آتا کہ نہیں آتا؟ یار دکھایا کچھ اور تھا، دے کچھ اور رہا ہے، چلو اسے تو صبر آ جائے گا، 2-4 گالیاں دے گا صبر آ جائے گا، برا بھلا کہے گا صبر آ جائے گا، لیکن جس نے دکھایا کچھ اور تھا، دیا کچھ اور، اللہ فرماتا ہے تو ہوتا کون ہے میرے بندوں کو دھوکہ دینے والا؟ کتنے کمائے گا؟ 150-200 کما لے گا۔ ایک میرا اعلان ہے جو بیچنے والے تیرے لیے، تو نے میرے بندے کو دھوکہ کیوں دیا؟ پھر میرا اعلان سن، لم یدل فی غضب اللہ، فرمایا میرے بندے کو دھوکہ دینے والے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی تو اللہ اکبر، تو موت کے آخری سانس تک اللہ کے غضب میں رہے گا۔ خدا تیرے سے ناراض ہے، تیرے میرے بندے کو دھوکہ کیوں دیا؟ کپڑے والا
کھاد والا، کماد والا، گڈیری والا، سوپ والا، کہاں کا خدا کی مخلوق کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ حلال مال ہو، حلال غذا ہو، ایک نمبر مال ہو، میں دیکھتا ہوں اسپتال کیسے بھرتے ہیں، لوگوں کے سجدے چھڑوا دیے، لوگوں کی نمازیں پیپر لوگوں کو بندوا کے تم نے بستروں پہ ڈالا، تمہیں ایسے اللہ چھوڑ دے گا کہ قیامت کے تمہارے سے لوگوں کی نمازوں کا حساب نہیں لے گا؟ افطاری کے دسترخوان پہ 2 نمبر چیزیں، دوائیں 2 نمبر، مارکیٹ کے اندر پیسہ 1 نمبر کا، دوائیں 2 نمبر دے رہے، اللہ اکبر، کتنے تمہاری گولیوں اور سیرپ سے، تمہاری دکان کی چمک سے کتنے گھرانے یتیم ہو گئے، اللہ قیامت میں ایسے چھوڑ دے گا؟ یہ دوزخ بھرتی نہیں ہے، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پریشانی آ گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی حالت دیکھی، اتنا بھی کپڑا نہیں تھا پورا بدن لپیٹ سکے، نماز کا وقت ہوا، سیدہ مصلی پہ کھڑی ہونے لگی، ہوتے ہوتے گر گئی، دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جان ایک تو 3 دن کے فاقے نے ڈھال کر دیا، دوسرا ابا جان کمزوری اتنی میرے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، باپ باپ ہے، اولاد اولاد ہے، بے شک وہ اللہ کا نبی ہے، طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے نہ گھبرایا، مکے سے نکل کے دھکے کھا کے نہ گھبرایا، حضرت بلال کے چمڑے ادڑے نہ گھبرایا، سیدہ سمیہ کی شرمگاہ پہ پرچیاں لگی آنکھ میں نہ گھبرایا، حضرت انیرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑ دیے گئے نہ گھبرایا، جب بیٹی نے بھوک کی وجہ سے رو کے دکھایا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹیوں کے رونے پہ نبی رویا، آج بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ہم روتے ہیں۔ جب بیٹی دنیا کے اندر آ جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ابا جان کے منہ پہ 12 بج گئے، نانی دادی نے بھی کہہ دیا یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو کپڑے بیٹے کے تیار کر رکھے تھے، ہم نے تو ڈھولک والوں کو بھی کہہ رکھا تھا بیٹا پیدا ہوگا، اب تو پہلے نتیجہ آ جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو، فرمایا ساتھ ہی آسمان سے فرشتہ آ جاتا ہے، ماں اور بیٹی کے سرانے کھڑا ہوتا ہے کہ غم نہ کریو، پریشان نہ ہوئیو، تیری گود میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، اللہ کی مرضی سے آئی۔ آج میں اس بیٹی کے باپ سے مخاطب ہونے کے لیے اللہ کا پیغام لے کے آیا، کہاں ہے بیٹی تیرا باپ، کہاں ہے بندی تیرا گھر والا، میں اسے پیغام دوں گا، یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے، لیکن جس نے اس کی گود میں یہ بیٹی دی وہ کمزور کوئی نہیں، اس کے باپ کو پیغام دے دو، لوگوں کے تانوں سے نہ گھبرانا، لوگوں کی جھڑکیوں سے نہ گھبرانا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں نے تجھے بیٹی دی ہے، اس کی کفالت کا انتظام بھی میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ سارے نبیوں کا سردار ہے، 11 بیویاں، 3 بیٹے ملے، ایک ایک کر کے واپس لے لیے۔ آخری بیٹا جب دنیا سے رخصت ہوا ماریا قبطیہ کی گودی میں، رحمت والے نبی کو اطلاع ملی تیسرا بھی دنیا سے جا رہا ہے، آخری مراحل ہے، آپ جلدی جلدی ماریا قبطیہ کے تشریف لے گئے اور جا کے محترم دوستوں بزرگوں اپنے بیٹے کو اللہ اکبر جا کے سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے آپ کا یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ ابا جان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں یوں کر کے ڈھیلی پڑ گئی اور ہاتھ یوں کر کے رحمت والے نبی کا چھوڑ دیا۔ آپ کو اتنا صدمہ ہوا، آپ یوں پیچھے جا کے دیوار کے ساتھ لگ گئے، یوں بیٹھ گئے، فرمایا اے اللہ بڑے بڑے صدمے برداشت کیے، میں محمد سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تم کیا جانو اولاد کو؟ آج جہاں 4 پر نکالنے کھڑے ہو کے کہتی ہے میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، تیرے بڑے بڑے فیصلوں نے ماں باپ کے دلوں کو توڑ کے رکھ دیا، تیرے بڑے بڑے فیصلوں نے ماں باپ کے سروں کو جھکا کے رکھ دیا۔ کتنا بڑا ہے تو اللہ کے نبی سے بڑا تو نہیں ہے۔ مکے کی رئیسہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ آ گیا، آپ کی سہیلی جناب نفیسہ رشتہ لے کے حضور کے پاس آ گئی اور غلام میسر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ محمد ابن عبداللہ 25 سال کی عمر ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اعلان نبوت فرمانے والی عمر نہیں ہوئی۔ حضرت نفیسہ کہنے لگی میں آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آئی ہوں، خدیجہ جو مکے کی رئیسہ ہے، خاندان میں بڑی ہے، مال و دولت ثروت میں بڑی ہے،
وہ آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، آپ کی نگاہیں نبوت یوں کر کے جھک گئی۔ نفیسہ کہنے لگی خدیجہ پسند نہیں آئی، کا پسند ناپسند کی بات نہیں، اللہ اکبر، بڑوں کے ہوتے ہوئے محمد خود فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ میرے چاچے ابو طالب کا، یہ میرے چاچے حمزہ کا، یہ میرے چاچے عباس کا گھر ہے، رشتہ لے کے میرے پاس نہیں، میرے چاچوں کے پاس چلی جا، اگر میرے چاچے ہاں کر تو خدیجہ کو کہنا دولہا پر محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر میرے چاچے نہ کر دے تو خدیجہ سے کہنا ناراض نہ ہونا، محمد کے بڑوں نے رشتے کا انکار کر دیا ہے۔ کہاں تھے یہ لو میرج، کہاں تھے یہ کورٹ میرج؟ الہی اولاد کا صدمہ میں محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک اولاد دعا کرے، ایک ماں باپ دعا کرے کہ یا اللہ بڑھاپے میں جوان اولاد کا غم نہ دینا، بڑے بڑے برج میں نے اولاد کے سامنے گرتے دیکھے، باپ بوڑھا ہو بیٹا جوان ہو، اس کے ماتھے پہ وہ لوگوں پھولوں کا سہرا سجتا ہے، کفن نہیں سجتا۔ اللہ اکبر، جب جوان بیٹے کو بوڑھے ماں باپ کے سامنے لاتا ہے، بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے بیٹے اللہ کی مرضی، لیکن میری جا کے کمر توڑ گیا، کٹ خالی کر کے چلا گیا۔ اور نوجوانوں تم دعا کیا کرو الہ العالمین ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ اور ان کی دعاؤں کو سلامت رکھنا۔ رب اکبر کی قسم ہے جس دن ماں باپ کے جنازے گھر سے چلے جائے سارے کا سارا گھر ہی خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے سے پوچھو۔ ماں باپ ہوتے کیا ہے؟ پچھلے سال میرے بھائی غلام عباس صاحب جو کراچی سے عجوبہ پڑھنے کے لیے آئے، اماں کا انتقال ہوا، دوڑے لگ گئی کراچی سے، ہائے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور لوگوں رب اکبر کی قسم میں بھائی موجود ہے، بہن موجود ہے، رشتہ دار موجود ہے، پردیس جانے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ ماں چھاؤں دینے والی چلی گئی، باپ کے شفقت والے سائے لوگوں گھروں سے نکل گئے، مائیں چلی گئی۔ اور لوگوں میں اللہ کے واسطے بزرگوں آپ سے کہتا ہوں ایک دعا تم کیا کرو، نوجوانوں ایک دعا تم کیا کرو۔ یہ ساری زندگی میں آپ نے عزت کیسے بچائی؟ اللہ اکبر، لوگ جاتے ہیں، آپ گزرتے ہو، لوگ دیکھ کے یوں ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، سلام علیکم کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں آؤ، آپ کو دیکھ کے لوگ پہلی صف کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ پچھلی صف میں کھڑے ہو کے آپ کو جگہ دیتے ہیں، کرسی لے کے آتے ہیں، بڑے پنچایت میں آپ ہاں کر دیں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس بھرے مجمع کے اندر کھاد والی دکان پہ آپ اشارہ کر دیں، لاکھوں کی کھاد آپ کے نام پہ ادھار آ جاتی ہے، بینک والے آپ کی بات مانگتے ہیں۔ بس روزانہ اللہ کے دربار میں دعا کیا کرو، اے اللہ اس تگڑی کی، اس چٹی داڑھی کی اللہ عزت کو سلامت رکھنا، اولاد کی وجہ سے کسی تھانے میں، کسی عدالت میں، کسی پنچایت کے اندر میرے سر کو نہ جھکانا۔ وہ لوگوں وقت بڑا نازک ہے، ہم نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا، بڑی بڑی پگڑیوں والوں کو دیکھا جن کی اولاد کی بدتمیزیوں نے تھانوں میں ان کے سروں کو جھکا کے رکھ دیا ہے۔ رویا کرو اللہ کے آگے، الہی کوئی اولاد کی وجہ سے میرا سر نہ جھکانا کہیں، روٹی نہ ملے گزارا ہو جائے گا، مکان کی چھاؤں نہ ملے گزارا ہو جائے گا، سردی کے کپڑے نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ ہاں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ روزانہ دعا کیا کرو، کوئی فصل کوئی بننی کی دعا کرتا ہے، کوئی میٹرک رزلٹ کی دعا کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے رشتوں کی دعا کرتا ہے، روزانہ دعا کیا کرو اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کے کردار کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے گاڑیاں کھڑی ہوئی، بنیاں آباد ہے، پیسہ بینکوں کے اندر موجود ہے، ہم نے گھر کے سربراہوں کو زہر کی گولیاں کھاتے دیکھا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں،
ضروری نہیں جو گناہگار ہے وہ توبہ کرے، نیکوکار بھی توبہ کرے. کیا پتہ ایسا بول منہ کے وقت زبان موت کے وقت منہ سے نکل جائے کہ انسان کا ایمان ہی ضائع ہو جائے. ایسا بول ندا کے عالم میں بیماری میں نکل جائے، ایمان ہی ختم ہو جائے. آج اللہ کے دربار میں آپ میں معافی مانگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے. پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھے پڑھے سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ.